بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائع مستعمل اور غسالہ کے احکام، یعنی مستعمل پانی جس کا استعمال ہو چکا ہو، جو یوز ہو چکا ہو، اس پانی کو کہتے ہیں۔ غسالہ یعنی دھون، تو اس پانی کا حکم کیا ہے، اس میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے، بقصد یا بلا قصد 10 در 10 سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بلا دھلا ہوا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے کہ جیسے کسی کا وضو نہ ہو تو اب بے وضو ہے، وہ بے وضو انسان کا ہاتھ یا انگلی یا جو پورا ہوتا ہے، ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا، تو اگر یہ پانی میں یعنی قصد یعنی ارادہ کر کے اس نے ڈالا ہو یا بغیر ارادہ کے اگر پانی میں اگر پڑ گیا تو وہ پانی پھر وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کا بھی اگر جسم کا کوئی حصہ پانی سے اگر چھو جائے تو وہ پانی بھی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ لہٰذا جب ہم اپنے گھروں میں پانی کا یوز کریں گے تو اس مسئلے کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور اس کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ ہر حالت میں مطلب پانی کو ہاتھ لگا دینا، پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دینا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پھر وضو اور غسل کے مسائل ہوں گے۔ لہٰذا وضو ہو تو کوئی حرج نہیں، اور ہاتھ پہلے سے دھو بھی لیا ہو تو دھلا ہوا حصہ اگر پانی میں پڑتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر دھلے ہوئے اگر پانی میں اگر جسم کا کوئی بھی حصہ اگر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ مائع مستعمل کو کام میں لانے کا حیلہ، یعنی پانی تو استعمال والا ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال میں ہم لائیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پانی میں ہاتھ پڑ گیا اور کسی طرح وہ مستعمل ہو گیا، اب یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں، اور اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے بہہ جائے تو سب پانی کام کا ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ پانی استعمال والا ہو، یوز پانی، تو اس میں زیادہ پانی، اچھا پانی زیادہ ملا دیں تو اس سے بھی مطلب وہ پانی استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے پانی مطلب بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 14، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ پانی کے بارے میں کافر کی خبر کا حکم۔ کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے، کیونکہ پانی کی جو اوریجنل جو اس کی حالت ہے وہ تو پاک ہونا ہی ہے، پھر اس میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے ناپاک کوئی چیز تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو پانی
پاک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کافر نے خبر دی کہ یہ پانی پاک ہے یا پانی ناپاک ہے تو دونوں صورتوں میں اس پانی کو پاک ہی مانا جائے گا، یعنی اس کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے یا تربوز کا پانی اور گنے کا رس، اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 16، جس پانی میں تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی جیسے گلاب، کیوڑا، زعفران، مٹی، بالو، تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، کوئی رنگ یا زعفران پانی میں پڑ گیا کہ کپڑے رنگنے کے قابل ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، اس لیے کہ وہ پانی اب پانی نہ رہا بلکہ وہ تو رنگ بن چکا، تو پانی کی طبیعت بدل گئی، لہٰذا پھر اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ نمبر 18، پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسا رنگ ہو گیا تو وضو اور غسل جائز نہیں، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ پانی کی طبیعت بدل چکی، اب وہ پانی نہیں رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔